ہوا نا, اللہ کا دین تو نہیں ہے پھر. لیکن آپ نے کریکلم میں شامل کر رکھا ہے اچھی ماں, اچھی بہن, اچھی بیٹی. کیا مردوں کے کریکلم میں یہ چیزیں شامل ہیں؟ ریلی بیٹیاں جو ہے خاندان جوڑتی ہیں, بیٹیاں بھائیوں کے لیے بھی, بیٹیاں باپ کے لیے بھی, بیٹیاں رشتے جوڑنے کے لیے, خاندان بنانے کے لیے اہم کردار. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں الحمدللہ. استاذہ میں ایک دفعہ پھر آپ کو ویلکم کہ آپ ہماری تربیت کے لیے اتنا وقت نکالتی ہیں, اور بہت ساری بات چیت, یقیناً آپ نے بہت سارے کورسز تیار کر رکھے ہیں, بہت سارا ایسا مواد تیار کر رکھا ہے, ادارے ہیں جو خواتین کی اصلاح کے لیے مسلسل کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود اپنا وقت نکالنا اور پھر کچھ چیزوں پہ بات کرنا, اس کے لیے یقیناً ہر دور کی کچھ تقاضے بھی فرق ہیں, لیکن پھر بار بار اپنے وقت میں سے ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہی بہترین جزا دے سکتے ہیں انشاءاللہ. استاذہ کا ایک خاص اینگل خواتین کی اصلاح کے حوالے سے کام کرنا, اور دنیا بھر کی خواتین میں جو اردو زبان کو خصوصی طور پہ سمجھتی ہیں, وہ چاہے مائیں ہیں, بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, وہ چاہے کسی بھی شکل میں موجود ہوں, ان کی اصلاح کے لیے مسلسل کام کرنا, اور بہت سارے ایسے ادارے بنا دینا, ایسے کورسز ڈیزائن کر دینا. استاذہ کی بہت ساری موومنٹس میں سے ایک موومنٹ ہے بدلے گی عورت تو بدلے گا جہاں جی, اور یہ بہت شاندار کنٹریبیوشن ہے. اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے کریکلم میں بھی عورت رول آف اے ویمن کے حوالے سے خاص کانٹینٹ شامل کیا ہے. کہیں ہمیں میرٹل میٹرز کے کورسز نظر آتے ہیں, کہیں پیرنٹنگ کے کورسز نظر آتے ہیں, کہیں میکے سے سسرال تک کے کورسز نظر آتے ہیں. عورت اتنا فوکس آف اٹینشن اس لیے ہے کہ آپ بھی ایک خاتون ہی, آپ سمجھتی ہیں کہ خاتون کے بدل جانے سے واقعی پورا جہان بدل جائے گا؟ جزاک اللہ خیر فائزہ, یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. بات یہ ہے کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ میں ایک عورت ہوں, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ عورت جو ہے وہ سوسائٹی کی روٹ ہے. عربی زبان میں ماں کو کہا جاتا ہے, اور روٹ کو کہتے ہیں جڑ. تو سوسائٹی کی جو جڑ ہے نا وہ عورت ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو کس طرح سے مختلف ایسی ذمہ داریاں دی ہیں جو عورت ہی ادا کر سکتی ہے, اور نیچرلی اللہ تعالیٰ نے اسے اسی لحاظ سے ڈیزائن بھی کیا, اور اس کا مزاج بھی ویسا ہی رکھا. اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ ضروری ہے خاندانوں کے لیے اور معاشروں کے لیے عورت کا رول. تو عورت کو اپنا رول سیکھنا ضروری ہے, اور رول جہاں سیکھنا ضروری ہے وہاں سکھانا تو پڑتا ہی ہے. تو کہ عورت کو بہکانے کے لیے جو کوششیں کی جاتی ہیں ہر دور میں, چونکہ وہ زیادہ یعنی اگر دیکھا جائے تو دیکھیں ہر ٹائپ کے لوگ تو سوسائٹی میں موجود ہوتے ہیں. کچھ جو ہے وہ تھوڑا سادہ لوگ ہوتے ہیں, کچھ بہت زیادہ ذہانت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, لیکن اوورآل اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو بڑا پیارا دل دیا, لیکن جلدی امپریس ہو جاتی ہے, جلدی دوسرے کا اثر قبول کر لیتی ہے, کیونکہ ایموشنل بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر گنجائش بہت ہے, رحم دل بھی بہت ہے, اور اس کے لیے یعنی ارد گرد کے ماحول میں رہتے ہوئے ٹرسٹ بھی جلدی کر لیتی ہے. تو اس لحاظ سے یعنی بڑی اسٹرانگ قسم کی عورتیں بھی موجود ہوتی ہیں سوسائٹی میں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن نارملی اگر ہم خواتین کو دیکھیں تو اس کی وجہ سے یعنی عورت کا رول آج کے دور میں بڑا کنفیوزڈ ہو گیا کہ عورت وہ رول کیوں ادا کرے, اور انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. بچیوں کے اندر کنفیوژنس ہیں, بچیاں نکاح نہیں کرنا چاہتی, اور اگر دیکھا جائے تو ہر اعتبار سے یعنی کنفیوزڈ ہونے کی وجہ سے ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کنفیوژن کو دور کر دیا جائے. تو ہم تو یہ کیمپینز بھی کرتے ہیں, کورسز بھی کرواتے ہیں, تاکہ یعنی عورت کے لیے ان کو سمجھ کر اپنا رول ادا کرنا ممکن ہو جائے. تو آج تو وہ دور ہے کہ جہاں پہ عورت کو, ہماری عورت کو یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا رائٹس دے رکھے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ضروری نہیں کہ سوسائٹی میں وہ عورت کو مل بھی رہا ہو, کیونکہ سوسائٹی میں تو مختلف طرح کے افراد ہیں, مختلف طرح کے یعنی طبقات ہیں.
کہیں بہت زیادہ عزت ہے، بہت زیادہ اسپیس دی جاتی ہے، اور کہیں تنگی بھی آ جاتی ہے۔ 25 سال ہو گئے آپ کو خواتین کے اوپر ڈائریکٹلی کام کرتے ہوئے تقریباً، اور آپ کو لگتا ہے کہ عورت اپنے رول کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد معاشرے میں ایک بہترین کردار ادا کرنے کی اس میں آتی ہے، یا ایک غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شاید عورتیں جو ہیں وہ جب اپنے حقوق کے بارے میں جان جاتی ہیں تو وہ زیادہ کسی اور راستے کی طرف چل پڑتی ہیں؟ کیونکہ یہاں علم آ جانے کے بعد بھی، آگاہی اور شعور آ جانے کے بعد بھی جو تبدیلی خاتون میں آتی ہے، اس کی وجہ سے معاشرہ اس کو اچھا فیل کرتا ہے یا برا محسوس کرتا ہے؟ میں یہ فیل کرتی ہوں کہ نیچر کو سمجھنے والے جو افراد ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو سمجھنا بہت آسان ہے، آسان ہے زیادہ، اور یہ ہے کہ پھر کوئی ڈیفیکلٹی نہیں رہ جاتی انسان کے لیے کہ وہ جھکنے کے سوا اور کیا کرے، کہ اللہ کی بات کو مان کر ہی اس کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے۔ الحمدللہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ضرور سامنے رکھنا چاہوں گی۔ آپ نے فرمایا الدنیا متاع، کہ پوری دنیا یہ متاع ہے، ساز و سامان ہے، اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ تو دنیا میں عورت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ویلیو کیا، جس طرح سے اسے اہمیت دی، جس طرح کا رول اسے دیا، تو اللہ تعالیٰ کی بہت رحمتیں ہیں، بہت مہربانی ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ واقعی یعنی کہ اپنے حقوق سمجھنے کے بعد کوئی تبدیلی آتی ہے، میں ضرور یہ بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ آج کی سوسائٹی میں بڑی کنفیوژن ہے کہ عورت کو جب رائٹس پتہ چل جاتے ہیں تو وہ بولڈ ہو جاتی ہے۔ میں مدینہ کے معاشرے سے ایک ایسی عورت کی بات کرنا چاہتی ہوں جس کو یہ شعور تھا غلام ہونے کے باوجود۔ حضرت عائشہ کے پاس تھی، حضرت عائشہ کی لونڈی تھی جنہوں حضرت عائشہ نے اسے آزاد کر دیا۔ ایک غلام مرد مغیث کی بیوی تھی، عورت کا نام بریرہ تھا۔ بریرہ جب آزاد ہوئی تو اس کو جتنی خوشی تھی اپنی آزادی کی، اس خوشی میں اس کے لیے اس تعلق کو لے کے چلنا بوجھل ہو گیا۔ اگر ایز اے ہیومن بینگ دیکھیں تو آپ اس کیفیت کو لے سکتے ہیں کہ جب شوہر غلام ہو، اس کے بچے پیدا ہوں گے، وہ بھی غلام ہوں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ غلام شوہر تو غلام ہی ہے نا، آزاد کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موقع دے رکھا ہے کہ اگر کوئی آسانی سے نباہ کر سکتا ہو تو نباہ کرے، جب ایک نباہ کرنا کے لیے تو راستے رکھے۔ خیر، بریرہ کا شوہر اس سے بہت محبت کرتا تھا اور گلیوں بازاروں میں روتا پھرتا تھا اور ہر ایک سے کہتا تھا میری بریرہ سے ملاقات کرا دو، اور بریرہ کہتی تھی کہ میں تو ملاقات نہیں کروں گی۔ کسی نے مغیث سے کہا جاؤ رسول اللہ کے پاس چلے جاؤ، ان کی بات تو بریرہ ٹال ہی نہیں سکتی۔ مغیث کو یہ مشورہ بہت اچھا لگا، وہ رسول اللہ کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا کہ ایک بار بریرہ سے کہیں میری بات سن لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلوایا اور بریرہ سے کہا کہ بریرہ مغیث سے مل لو، اس کی بات سن لو۔ بریرہ نے جو سوال کیا، میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے، اور ہر طبقے کو ہی۔ یقیناً یہ ہماری سوسائٹی کا بڑا کریٹیکل دور ہے، جس سوسائٹی میں ہماری عورت، ہماری بچی اپنے حقوق سے آشنا ہو رہی ہے۔ ایسے میں ہمیں اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دیکھنا چاہیے، تعصب کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ بریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ کا حکم ہے یا سفارش؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ جانتی تھی کہ حکم دے دیا تو پھر ماننا پڑے گا۔ کہنے لگی حکم ہوگا تو مان لوں گی، سفارش نہیں مانوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا اور آپ نے فرمایا سفارش ہے۔ تو بریرہ نے کہا پھر میں مغیث سے نہیں ملوں گی۔ کیا میں آج سوسائٹی کے باشعور طبقات سے سوال کر سکتی ہوں؟ اپنی بیٹی سے، اپنی ماں سے، اپنی بیوی، اپنی بہن، سوسائٹی کی عورت سے اگر ایسی کوئی بات سامنے آئے تو کیا اسے کھلے دل سے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کہ ایک غلام عورت بھی جانتی ہے کہ میرے رائٹس کیا ہیں؟
عورت کو شعور ملا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب سے، صالحین کی صحبت سے. اس نے جان لیا تھا کہ میرے رائٹس کیا ہیں. اسلام مجھے پریشرائز نہیں کرتا. آج جب ایک لڑکی نکاح کے موقع پہ پریشرائز ہوتی ہے، باپ کی عزت کا سوال ہے، ناک کا سوال ہے، کسی اور چیز کا سوال ہے، تو کیا ہمیں مڑ کے دیکھنا نہیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ کے سامنے ایسے معاملات آتے تھے تو آپ کیا حل پیش کرتے تھے؟ عورت جو آج اپنے حق کو پہچان رہی ہے، اگر آپ اسے سمجھتے ہیں کہ عورت بولڈ ہو گئی، تو پھر دیکھیے کہ رسول اللہ کی مجلس میں تو وہ عورت بھی آئی تھی جس نے کہا کہ میرے باپ نے میرا نکاح میرے چچا زاد سے کر دیا، جبکہ میں نہیں چاہتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحہ نہیں لگایا. آپ نے فرمایا کہ میں آپ دونوں کو الگ کر دیتا ہوں. اس نے کہا میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ الگ کر دیں، لیکن میں یہ چاہتی تھی کہ سب جان جائیں اس بات کو کہ لڑکی کی اجازت کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح نہیں کیا جا سکتا. اگر آج ایک لڑکی اپنے نکاح کے بارے میں یا اپنی زندگی کے کسی اہم معاملے کے بارے میں اوپینین دیتی ہے تو پھر اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے، اس کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے باشعور ہو گئی ہے، اسے سمجھ آ گئی ہے. باشعور ہونے میں اور لمٹس کراس کرنے میں بڑا فرق ہے. تو جب عورت باشعور ہو رہی ہو تو اس کے بارے میں جو مسکنسیپشن کسی کے اندر ہے، اس مسکنسیپشن کو عام کرنا تو اچھا نہیں ہے. اس لیے ہمیں اپنے دل کھلے رکھنے ہوں گے، ہمیں وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. ہاں، اللہ کی باؤنڈری سے باہر نہیں جانا. تو اگر عورت نے نہیں جانا تو مرد نے بھی نہیں جانا. یہی اسلام کا ہم سے تقاضا ہے. جزاک اللہ خیر استاذہ، ایک بہت ہی خوبصورت میسج تھا، کیونکہ یہ ایک پرسیپشن ہے کہ اگر باشعور عورت ہوگی تو اس کو بے باک بھی سمجھا جاتا ہے. یہ بڑا انفارچونیٹ ریالٹی ہے، جبکہ ایک باشعور انسان ہی اپنے حقوق کو، اپنے فرائض کو زیادہ بہتر طریقے سے سر انجام دیتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جب عورت باشعور ہوتی ہے تو اس کے بعد تو اپنے فرائض سیکھنے کے اوپر زیادہ دلچسپی لیتی ہے اور وہ سیکھتی ہے. ادروائز تو عورت اپنے، یا عورت ہو یا مرد ہو، کوئی بھی ہو جس کے اندر شعور نہیں ہے، تو وہ تو اپنے فرائض کو اور اپنے حقوق کو نہ جانتا ہے نہ فرائض کو سیکھتا ہے. فائزہ، یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. آپ سچ کہہ رہی ہو کہ باشعور ہونے کے حوالے سے اسٹیٹ آف کنفیوژن میں چلی گئی سوسائٹی. ایسا لگتا ہے کہ باشعور ہونا بھی ایک جرم ہے. یو کین سے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم نے جو دین اپنایا ہے، ہم نے جو جسے اسلام سمجھا ہے، شاید ہم نے تحقیق نہیں کی، ہم نے مڑ کے دیکھا نہیں ہے. ہم نے اللہ کی آیات کو پڑھا، ہم نے احادیث کو پڑھا، لیکن اس کی انٹرپریٹیشن اپنی مرضی سے کی ہے. کیا ہمیں رسول اللہ کے عہد میں عورت پورے طریقے سے آزاد نظر نہیں آتی؟ اسے اپنے حق کا ادراک تھا، شعور تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکی ہوئی تھی، وہ وفا شیار بھی تھی، وہ خدمت گزار بھی تھی، وہ حقوق ادا کرنے والی بھی تھی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے کسی کا غلام بنا کر پیدا نہیں کیا. ایک عورت بھی اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندی ہے جیسے مرد بندہ ہے. جیسے مرد نے اللہ کی حدود میں رہنا ہے، ایسے عورت نے بھی اللہ تعالیٰ کی حدود میں رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ اللہ کی حدوں کو کراس نہ کرو. لیکن یہ کیسا مطالبہ ہے کہ سوسائٹی میں یہ کہا جائے کہ جو حدیں ہم نے خود ساختہ بنا رکھی ہیں ان کو کراس نہ کرو. تو یہ خود ساختہ دین ہوا نا، اللہ کا دین تو نہیں ہے. پھر اللہ کا دین تو وہی ہے جو کتاب اللہ میں ہے، جو سنت رسول میں ہے. مرضی سے نہ کریں.
جزاک اللہ خیر استاذہ. استاذہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جب ایک باشعور طبقہ آپ کی بات کو پہلے بھی سنتا ہے الحمدللہ اور اب بھی سنے گا تو جو ایک رفٹ کا ماحول ہے اور ایک ریزسٹنس کا ماحول ہے کہ شاید خواتین کو اسلام پڑھانے سے زیادہ قید کرنا مطلوب ہے, اسلام پڑھانے سے شاید وہ مطلب اس کے اندر ایک رفٹ ہے اپنا رول نہ انڈرسٹینڈ کرنے کی وجہ سے. مرد عورت کو قابو کرنا چاہتا ہے, عورت مرد کو قابو کرنا, دونوں طرف سے یہ غلطی پائی جاتی ہے. یہ قابو کرنے کا رشتہ تو نہیں ہے نا. ایک جو ہے جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو بھی تقسیم رکھی ہے, فرائض کی جو تقسیم رکھی ہے, حقوق کی جو تقسیم رکھی ہے, اس میں یقیناً حکمت ہے. لیکن یہ ایک ایسی کھینچا تھانی ہے ساری زندگی کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک ایسی کھینچا تھانی کا ماحول پیدا کر دینا کہ کون کس پہ حاوی آئے گا. یہ غلط فہمی آخر کہاں سے پیدا ہوئی؟ پتہ نہیں, کبھی کبھی مجھے لگتا ہے ہماری قوم کو نا بہت دلچسپی ہے کھیل کے میدان سے. اور آپ دیکھتے ہوں گے جب کوئی کرکٹ میچ ہوتا ہے, جب کبھی کوئی یعنی ایسے کسی نوعیت کے مقابلے ہوتے ہیں نا تو لوگ بہت انٹرسٹ لیتے ہیں, بڑی بڑی سکرینز لگا کے لوگ دیکھتے ہیں اور کسی ایک پارٹی کے ساتھ مل جاتے ہیں اور دوسری پارٹی کے بارے میں پھر بہت نعرے بازی بھی ہوتی ہے. اور پاکستان انڈیا کا میچ ہو تو نیچرلی حالات ہی فرق ہو جاتے ہیں. تو ہسبینڈ وائف کا تعلق کو پاکستان انڈیا کے جیسا تعلق نہیں ہے, اور یہ کوئی میدان جنگ نہیں ہے جس میں ایک نے جیتنا اور ایک نے ہارنا ہے. سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں رب العزت نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. یہ اللہ کے سائنس میں سے ہے, اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے جوڑے بنائے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو. کیا میں آپ سے سوال کر سکتی ہوں کسی عورت کو انڈر پریشر رکھ کے, اس کو بولنے کی اجازت نہ دے کے, اس سے ناجائز مطالبات کر کے اس سے سکون حاصل کیا جا سکتا ہے؟ سکون کا راستہ ہمیں محمد رسول اللہ نے دکھایا. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے جب محمد رسول اللہ کا معاملہ دیکھتے ہیں تو وہ کس قدر وفا والا معاملہ ہے, کتنی سپیس دیتے تھے آپ. کیوں نہ تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رشتہ تھا سیدہ خدیجہ سے, کیسا تعلق تھا. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے سیدہ خدیجہ سے زیادہ کسی پر بھی غیرت نہیں آئی. ایک بار میں نے رسول اللہ سے کہا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا بدل دے دیا, پھر بھی وہ سرخ مسوڑوں والی قریشی عورت آپ کو نہیں بھولتی. رشتہ تھا نا, تعلق تھا, کیسے بھولتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا. اب بیوی کی بات ہے, ہماری سوسائٹی میں تو ایسا ہوتا تو آپ جانتے ہو کہ لوگ اسے کیا کہتے. نعوذ باللہ, میں بات کرنا نہیں چاہتی اس موقع پہ. تو آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ کے بارے میں کوئی مجھے کچھ نہ کہے. خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا. خدیجہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب لوگوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا. خدیجہ نے اس وقت میری مدد کی جب میں بے مال والا تھا. خدیجہ کے بارے میں کوئی مجھے نہ ستائے. کون سا شوہر ہے جو بیوی کی وفات کے بعد بھی اتنی بڑی گواہیاں دیتا ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا ریلیشن کیسا تھا؟ وفات کے بعد بھی سیدہ خدیجہ کی دوستوں کے ساتھ کیسا حسن معاملہ تھا کہ ان کے یہاں بکری ذبح ہوتی تو گوشت بھجوا دیتے تھے. آج میں یہ کہتی ہوں کہ آج کسی کی بیوی کی فرینڈز آ جائیں تو پھر گھر کی صورتحال دیکھیے, ان لاز کیسا بیہیو کرتے ہیں, پھر یعنی ہسبینڈ کی طرف سے کیا بات آتی ہے. ایک عورت کو کیا واقعی اپنے گھر میں شادی کے بعد سسرال والوں کی طرف سے الاؤڈ ہوتا ہے, اور کس حد تک الاؤڈ ہوتا ہے کہ وہ ملے؟ میں یہ نہیں کہتی کہ لوگ ملتے نہیں یا رشتے تعلقات نہیں ہوتے, لیکن آپ دیکھیں کہ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ پھر اس لڑکی پر کتنی باتیں کی جاتی ہیں اگر کسی سے کوئی ملنے کے لیے آ جائے. تو مجھے یہ بتائیے کہ آخر اس کو زندگی کا حق نہیں ہے؟ استاذہ کیا یہ اینگل بہت امپورٹنٹ ہے, کیا خواتین اپنے فرائض پورے کر رہی ہیں؟ کیا مردوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ نہیں ہے؟
اس میں کوئی شک نہیں. آپ نے بہت اچھی بات کہی یعنی ہے. اسپیس تو دونوں کو ملنی چاہیے دیکھیے نا. میدان جنگ نہیں ہے نا یہ, تو اس میں اگر عورت کی یہ بات ہے تو دوسری طرف اگر خواتین کی چڑھائی دیکھیں تو وہ بھی بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ. میں یہ نہیں کہتی کہ صرف مردوں کو دیکھنا چاہیے کہ خواتین کو کیا چاہیے, خواتین کو بھی اپنا رول نہیں بھولنا نہیں چاہیے. بھولنا چاہیے, کیونکہ یہ تو پیرلر ہے نا, دونوں بیلنس ہی تب ہوں گے جب دونوں نارملی, جہاں مرد بہت زیادہ حقوق ادا کرتے ہیں وہاں پر بھی وہ بھی باشعور ہے وہ اس لیے. لیکن میں نے دیکھا کہ ان کی خواتین, ابھی پچھلے دنوں میں ایک سیٹنگ میں تھی, مرد کوئی بات کرنا بھی چاہے خواتین بھی اسپیس نہیں دیتی. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. مطلب ان کو بہت ساری کتنی چیزوں کی خواتین ہیں اجازت نہیں ہے. جی, کتنی خواتین ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ نکاح ہو گیا, شادی ہو گئی, تو اب ایک مرد پر میرا حق فائق ہے اور میری وہ اجازت کے بغیر. اچانک یہ کنسیڈر کر لیتی ہے ایک بچی, ایک خاتون, کہ بس اب اس کا کوئی اور رشتہ دار نہیں ہے, یہ اکیلا ہی تھا جو مجھے مل گیا. پھر وہ جو خاندان کے ساتھ تعلقات ہیں, اور وہ جو بلا وجہ کی رفٹ ہے, اور وہ جو بلا وجہ کی کھینچا تانی ہے, وہ ایک سلسلہ ہی شروع ہو جاتا ہے. ہاں, اس میں بھی کوئی شک نہیں, خواتین کو بھی اس بارے میں ضرور دیکھنا چاہیے. یہ رشتہ تو محبت کا رشتہ ہے, اور یہ رشتہ تو ایسا ہے جس میں یعنی ایک سچی رفاقت چاہیے. اردو میں اسے کہتے ہیں شریک زندگی. آپ کی زندگی میں شریک ہو گیا تو جیسے آپ اپنی زندگی پر اپنا حق سمجھتے ہو یا اس زندگی سے محبت کرتے ہو, اسی طرح سے آپ نے اپنے پارٹنر کو بھی شریک زندگی سمجھنا ہے. بالکل. تو آپ کے ساتھ وہ آپ کی زندگی میں شریک ہو گیا نا, تو اب آپ کا معاملہ ایک دوسرے کے ساتھ آسان انداز سے ہونا چاہیے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کو یہ حکم دیا ہے, خواتین کو نہیں, کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, کہ ان کے ساتھ حسن معاشرت سے رہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خطرہ زیادہ مردوں کی جانب سے. ویسے آج کل کے دور میں خواتین کی جانب سے کوئی کم خطرہ نہیں ہے, اور یہ ہے کہ جیسے وہ ایک ریفٹ والی صورتحال پیدا ہو کہ اب دو الگ الگ ایک ایسے فریق بن چکے ہوئے ہیں کہ جن کا مقابلہ لگا ہوا ہے. اور ساتھ ساتھ جب معاشرے میں بھلائی کی بات کی جاتی ہے تو مرد بیٹھ کے صرف عورتوں کی اصلاح پہ بات کر رہے ہیں, عورتیں بیٹھ کے صرف مردوں کی اصلاح پہ بات کر رہی ہیں. یعنی اصلاح کی تو دو طرفہ ضرورت ہے, اور اپنے حقوق کی پہچان کی بھی دو طرفہ ضرورت ہے, اور ذمہ داریوں اور فرائض کی ادائیگی کی بھی دو طرفہ. یا تو بیٹی کو, بچی کو اتنا کم تر سمجھ لیا جاتا ہے کہ اس کے گھر کے مرد یا اس کا شوہر اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کرے اس کا اچھا ہونا اس بات میں کو صبر کر لے, یا تو اس کو اسلام سمجھ لیا گیا. اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ سہنا سیکھو, جبکہ بچے کو یہ بات نہیں کہی جاتی ہے. پھر جو بچی ویسے اس سے کہا تو نہیں جاتا, لیکن آج کا مرد کچھ کم نہیں سہ رہا جی, وہ بھی بیچارہ. مطلب وہ دو طرفہ. آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ نے عورت کو یہ بات نہیں سکھائی, یہ بات نہیں سکھائی, آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ نے مرد کو بھی بہت سارے. ایکچولی فائزہ بات یہ ہے کہ اس فیلڈ میں ایجوکیشن نہیں دی جاتی, تعلیم نہیں دی جاتی. تربیت خراب ہو گئی, ماں ذمہ دار ہے. گھر کے حالات خراب ہو گئے, ماں ذمہ دار ہے. دو لوگوں کا رشتہ نبھنا سکے گا, عورت ذمہ دار ہے. مرد کو ذمہ دار اس طرح سے ٹھہرایا بھی نہیں جاتا. یعنی اگر ہم عورت کے بارے میں بات کریں, ہم یہ نہیں کہتے کہ مرد غلطی کی سائڈ پر ہے, لیکن بہرحال استاد یہ میں نے دیکھا ہے پچھلے دنوں میں جتنے بھی آپ کے پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہوئے, موٹیویشنل اسپیکرز ہیں, بات کرتے ہیں, وہ سب اپنی اسپیس لینے کی بات کر رہے ہیں. وہ مردوں کے اینگل سے بات کریں, خواتین کے اینگل سے نہیں کریں. خواتین سے بات کریں تو وہ صرف اپنے اینگل سے بات کریں, یعنی دونوں کی بات کوئی بھی نہیں کر رہا. مجھے لگتا ہے عدل کی زمین پہ کھڑے ہونا چاہیے, اور یہ کہ خاندان بچانے کی کوشش کرنی چاہیے اور حق بات کرنی چاہیے. جب آپ ممبر و محراب پہ کھڑے ہو کر بھی یہ کہیں گے کہ عورتوں کی زبانیں بہت لمبی ہو گئی ہیں, اور یہ نہیں کہیں گے, یہ بات تو حضرت عمر نے بھی کہی تھی کہ جب سے آپ مدینہ میں آئی ہو تو اس وقت سے آپ لوگوں کو بہت تو شعور آنے سے ہو جائے. لیکن یہ نہیں کہے گا کہ مردوں کے ہاتھ اور مردوں کے معاملات بھی بہت ایسے ہو گئے ہیں. یعنی جب بھی اصلاح کرنے والا بیلنس اپروچ کو یوز نہیں کرے گا, یا اس کا پلڑا عورتوں کی طرف چلا جائے گا یا مردوں کی طرف, تو اصلاح کیسے ہوگی معاشرے کی؟ اصلاح کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. ایک تو پہلی بات یہ کہ جو بھی تم میں ہاتھ سے روک دے, اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے, اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے, اور یہ کمزور ترین ایمان ہے.
تو اصل بات یہ ہے کہ یعنی اصلاح کا طریقہ کار تو یہی ہے کہ ہر کوئی رسپانسبل ہے اور ہر ایک کو اپنی رسپانسبلٹی پوری کرنی ہے. سر پھر آپ یہ کہتی ہیں بدلے گی عورت بدلے گا، جہاں آپ بھی یہی کہتی ہیں عورت بدلے گی تو جہان بدلے گا، مرد بدلے گا تو جہان نہیں بدلے گا. بات یہ ہے کہ جب آپ عورتوں میں کام کرتے ہو تو عورتوں کو جو ہے وہ ان کا رول سکھاتے ہو، اور یہ ایک سچائی ہے صحیح کہ ماں کی جو رسپانسبلٹی ہے خاندان کو مضبوط کرنے کے حوالے سے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے، رشتے نبھانے کے حوالے سے، نیچرلی اس کے پاس زیادہ وقت ہوتا ہے عمومی طور پر کہ وہ اس میں زیادہ بڑا رول پلے کر سکتی ہے. بچے کو 9 ماہ ظاہر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں رکھا، 2 سال ماں دودھ پلاتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ بچے کو ابتدا 2 سال سے لے کے 5 سال کا جو عرصہ ہے اس میں بھی ماں زیادہ وقت دیتی، اور بعد میں بھی زیادہ وقت جو ہے وہ اولاد کے ساتھ ماں کا گزرتا ہے. مرد باقی بکھیڑوں میں زیادہ الجھا ہوا ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد کو جو ہے وہ وقت نہیں لگانا چاہیے، لیکن یہ جو بات ہے نا کہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہی پروگرامز جو ہیں وہ لڑکوں کے لیے اور مردوں کے لیے بھی ہونے چاہیے، ان کی تبدیلی کے لیے بھی، اور لوگ کوشش کر بھی رہے ہیں کسی حد تک، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کو بھی ان کی ذمہ داری اسی طریقے سے سکھا. لیکن آپ نے کریکلم میں شامل کر رکھا ہے اچھی ماں، اچھی بہن، اچھی بیٹی. کیا مردوں کے کریکلم میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ اچھا بیٹا، اچھا شوہر؟ اصل میں ہم نے تو یہ بھی شامل کر رکھا ہے نا کہ ایک ماں نے اپنی بیٹی کی بھی تربیت کرنی ہے اور بیٹے کی بھی. بیٹی کو اگر سولے بنانا ہے تو بیٹے کو بھی بنانا ہے، اور اس کو بھی رسپانسبلٹیز کے لیے تیار کرنا ہے. الحمدللہ. تو طریقہ کار تو یہی ہے، چونکہ روٹ ہے نا سوسائٹی کے، روٹ پہ کام کر لیں تو آپ کو امکان ہوتا ہے اس بات کا کہ خاندانوں میں اور پورے درخت میں جو ہے وہ ایک بہتر چینج آئے گی. صحیح، الحمدللہ. اچھا استاذہ، اب آپ بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کہتی ہیں کہ بیوی ہو تو مہر و وفا، بیٹی ہو تو حیا، ماں ہو تو سراپا دعا. ایک بیوی کا رول آپ سکھانے کی کس طرح سے کوشش کرتی ہیں سوسائٹی میں ایک خاتون کو؟ فائزہ، جو ہمارے رب نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جن کو ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رول ماڈل بنا دیا، خواتین جنت، جنہوں نے اپنی زندگی میں ہر رول آسان طریقے سے نبھایا، انہی کی زندگیوں کے حوالے سے سکھاتے ہیں. جیسے سیدہ خدیجہ ہیں، بہترین شریکہ حیات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ظالم بادشاہ کی بیوی تھی حضرت آسیہ، لیکن اپنا رول بہت خوبی سے نبھایا. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں جیسے حضرت فاطمہ تو زہرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، کس طرح سے انہوں نے اپنا رول نبھایا، حضرت عائشہ نے اور آپ کی دیگر ازواج نے اور صحابیات نے. تو انہی کی زندگیوں کے حوالے سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرامین ہیں. دیکھیے، ویسے تو حقوق و فرائض کی تقسیم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دی، اپنی کتاب میں بتایا، اپنے رسول کی زبان سے کہلوایا. تو اس میں جو بنیادی باتیں ہیں، جیسے مرد کے کچھ فرائض ہیں، ایسے عورت کے بھی کچھ فرائض ہیں. اگر مرد کا فرض ہے کہ وہ حق مہر دے، نان و نفقہ دے، حسن معاشرت، 3 بنیادی فرائض ہیں، باقی چیزیں اس کی ذیل میں آ جاتی. اسی طرح سے عورت کی ذمہ داری ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، کہ نیک عورتیں جو فرما بردار ہوتی، خوشی کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ ہر صحیح بات کی اطاعت کرنا، یہ عورت کی ذمہ داریوں میں سے ہے. اور پھر یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کرنا، گھر بار کو دیکھنا اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا، یعنی اپنے گھر میں اور اپنے بستر پر کسی ایسے فرد کو نہ آنے دینا جسے شوہر ناپسند کرتا، یعنی حالات کو بہتر رکھنے کے لیے. تو ایک عورت جو ہے بحیثیت بیوی کے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوئل تو ہو اپنے ہسبینڈ کے لیے، وہ وفا تو نبھائے، وہ اس رشتے کو قبول کرے، اپنے ذمہ داریوں کو قبول کرے کہ میں نے کس طرح سے اچھے انداز میں رہنا. ایک عرب مصنفہ ہیں جنہوں نے اپنی بیٹی کو 10 نصیحتیں کی، اور ہم نے اسے بہت سارے مقامات پہ ڈسکس بھی کیا، گھر پر سکون کیسے بنتے ہیں. تو بڑی خوبصورت نصیحتیں ہیں جس میں یعنی ایک عورت کو یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے آپ گھر کے اندر کس طرح
رہو گے تو آپ کے شوہر کا دل جو ہے وہ اس بارے میں آپ کی طرف زیادہ مائل ہوگا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک عورت جب یہ جان جاتی ہے کہ میرا جہاں نکاح ہوا وہاں میری کچھ رسپانسبلٹیز ہیں، ذمہ داری قبول کر کے جب وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھتی ہے تو اس کے لیے ذمہ داریاں ادا کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی الحمدللہ. تو ہماری ایک مرد کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ مرد کو جو ہے وہ زیادہ عادی کر لیتی ہے، اپنے اوپر زیادہ ڈیپینڈنٹ کر لیتی ہے، خدمت کر کر کے ایسی خدمت کرتی ہے کہ مرد وہ یعنی شاید یعنی اسے اس تعلق میں اپنے مقام کا اس طرح احساس بھی نہیں رہتا. اس کا کھانا، اس کا لباس، اس کی ایک ایک چیز. یعنی مجھے بہت حیرت ہوتی کبھی کہ مردوں کو یہ نہیں پتا ہوتا اچھا ہم نے پہننا کیا ہے. اکثر اچھا کھانے کے بارے میں جو ہے کہ انہیں کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے نہیں رکھ رہی، عورت اگر خیال بھی رکھ رہی ہے تو یہ ہے کہ مرد اسے محسوس نہیں کرتا. اگر کبھی عورت ایسی پوزیشن میں ہو تو اسے فیلنگ نہیں ہوتی کہ مجھے بھی کبھی اپنی بیوی کے لیے کچھ ارینج کرنا. بہت سارے لوگ ہیں جو بہت ساری یعنی خیال بھی کرتے ہیں، لیکن عمومی طور پر کبھی کبھی لگتا ہے کہ رشتے میں اپاہج بنا کے بھی نہیں رکھنا چاہیے، کہ ایک دوسرے کے ساتھ شراکت داری ہے نا، تو شریک سفر کو جو ہے وہ اس بارے میں اپنا رول تو صحیح انداز میں پلے کرنا چاہیے اور دوسرے کو اپاہج نہیں بنانا چاہیے کہ اتنا بھی ایسی مقام پر نہ پہنچا دیں خواتین کہ جس کی وجہ سے مرد کے لیے صورتحال سنبھالنی مشکل ہو جائے. صحیح. بیٹی کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ بیٹی ہو تو حیا، بیٹی ایک حیا کا کانسیپٹ آپ اس کو کس طرح سے سکھاتی ہیں؟ حضرت مریم سے، تاریخ کی عظیم بیٹی الحمدللہ حضرت فاطمہ الزہرا سے. اور اگر آپ دیکھیں تو جو عورت بیوی ہوتی ہے وہ بیٹی بھی ہوتی ہے. تو ہماری جتنی پاک باز خواتین تھیں کس طرح سے انہوں نے اپنے اس رول کو نبھایا. مجھے حضرت مریم کے حوالے سے یہ بات خصوصی طور پر بتاتے ہوئے اس لیے آسانی ہوتی کہ اللہ کی کتاب بتاتی التی احسنت فرجہا، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. تو حضرت مریم یعنی جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے آزاد کر دیا گیا تھا، ہیکل میں رہتی تھی، لیکن کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتی تھی، عبادت کرتی تھی، اپنی حفاظت انہوں نے کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا اور آسمانوں سے گواہی آئی ان کی سچائی کی. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، کہ اس کی ماں سچی عورت تھی. تو حضرت مریم نے جس طرح اپنی حیا کی حفاظت کی، ہر بیٹی کو حضرت مریم کو فالو کرنا چاہیے. حضرت فاطمہ الزہرا نے جیسے اپنی حیا کی حفاظت کی کہ جس وقت ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے کہا کہ جب مجھے دفن کرنا رات کے وقت اور میرے اوپر کوئی ایسی چیز لگا دینا چادر ڈالنے سے پہلے کہ میرے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ کسی کے سامنے نہ آئے. تو زندگی میں بھی انہوں نے کس طرح کی الحمدللہ اسی طرح سے ہر بیٹی کو حیا کی حفاظت کرنی. اور حیا کی حفاظت کا تعلق ہے جہاں تک سوچ سے بھی اس کا تعلق ہے، نظر سے بھی تعلق ہے، اور اس کا تعلق زبان سے بھی ہے، اور اس کا تعلق دیگر معاملات سے بھی ہے. تو حیا جو ہے وہ عورت کا زیور ہے. میں نہیں سمجھتی کہ مرد کا زیور نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا والے تھے. لیکن ایک لڑکی کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ ایک بہن کے روپ میں، ایک بیٹی کے روپ میں وہ باحیا ہوتی ہے، ایک بیوی کے روپ میں بھی باحیا ہوتی ہے. عورت ہے نا، عورت تو کہتی ہوئی چھپی ہوئی چیز کو ہے. استاذ اب آپ کہتی ہیں کہ ماں ہو تو سراپا دعا. ماں سراپا دعا ہے، تربیت کا تعلق ہے، ہے، روٹ ہے. ماں کا کردار سکھانے کے لیے کیا کوشش ہے؟ مجھے ماں ہونے کے اعتبار سے سیدہ ہاجرہ بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں، کیونکہ ان کو کسی قسم کی فیسلٹی حاصل نہیں تھی. ورنہ مائیں نارملی یہ کہتی ہیں ہمیں ایسا ہو جاتا تو ہم ایسا کر لیتے، ایسا ہوتا تو ایسا کر لیتے. ان کے پاس پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، لباس نہیں ہے، رہنے کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے تحت خوش ہیں کہ جب اللہ نے بٹھایا تو بیٹھنا ہے. اور بیٹے کے اندر جو چیز آئی، اقبال تو کہتا ہے نا وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی.
اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے خواب میں دیکھا میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے کر ڈالیے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ کوئی زمانے میں سے بتا سکتا ہے ایسا صبر؟ ایسا صبر ابراہیم علیہ السلام کی اس میں کیا کنٹریبیوشن تھی؟ ساری کنٹریبیوشن اگر آپ دیکھیں اللہ کی رحمت اور حضرت رول ہے کہ انہوں نے کیسے صبر کیا، کیونکہ بچے تو ماں کو کاپی کرتے ہیں نا، جب باپ تو ہے نہیں تو ماں کو دیکھا اور ماں کو صابر پایا، ماں کو توکل کرنے والا پایا، ماں کو نمازی پایا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ وعدے کا سچا تھا، سچا نبی تھا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتا تھا۔ تو ان کا جو کریکٹر ابھرتا ہے نا وہ بہت خوبصورت ہے۔ تو اس میں ماں کا رول بہت نمایاں ہے کہ وہ جہاں کہیں تھیں صابرہ، صادقہ، توکل کرنے والی تھیں، اور انہوں نے اپنے بیٹے کی پرورش کرتے ہوئے اپنے عمل سے وہ سب کچھ ان کے کردار میں لانے کی کوشش کی۔ جزاک اللہ خیر۔ بہن ہو تو سراپا دعا۔ جی، جو بہن ہونے کی حیثیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مجھے کہ وہ کتنی درد آشنا تھیں، کس طرح ماں نے کہا کہ میں صندوق دریا میں تو ڈال رہی ہوں، ساتھ ساتھ چلتی رہنا، جہاں جا کے رکے تو مجھے بتانا۔ فرعون کے محل میں پہنچ کے جو کمیونیکیٹ کیا اس بچی نے، جانتی تھی کہ میرا بھائی ہے، بنی اسرائیل سے اس کا تعلق ہے، اور فرعون اس جنس کے بچوں کو، لڑکوں کو قتل کر دیتا ہے۔ اور فرعون کے محل کے باہر جا کے جب وہ صندوق ٹھہرا اور فرعون کے پاس اس بچے کو لے جایا گیا، اور بچے نے یعنی حضرت موسیٰ نے جب بہت شور مچایا، کیونکہ کسی دودھ پینے والی کا دودھ وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، تو حضرت شیماء نے اس موقع پر جا کے کہا، خاموش رہ سکتی تھی، گھر واپس آ سکتی تھی، ڈر کے کہیں چھپ سکتی تھی، لیکن جا کے کہا میں آپ کو ایسے گھر والوں کے بارے میں بتاؤں جو اسے بہت اچھے طریقے سے رکھ سکتے ہیں، اور کس طرح سے اس بچے کو جو ہے وہ اپنی فیملی کی طرف لوٹا لیں۔ ماں بھی گئی ہوں گی، بچہ ام موسیٰ کے پاس آ گیا واپس۔ تو اس میں بہن کا رول دیکھیں، ریلی بیٹیاں جو ہے خاندان جوڑتی ہیں، بیٹیاں بھائیوں کے لیے بھی، بیٹیاں باپ کے لیے بھی، بیٹیاں رشتے جوڑنے کے لیے، خاندان بنانے کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ تو یہ ایک بہن ہونے کے حیثیت میں جب ہم دیکھتے ہیں ریسپانسبلٹی کو سمجھتی ہے، تو ماں کے بعد بہن یہ رول بہت اچھے طریقے سے انجام دیتی ہے۔ اور یہ بہت خوبی ہے الحمدللہ جو آپ نے ایک موومنٹ جو آپ ساری زندگی لے کے چلی، اس میں عورت کو اس کا رول سکھانے کے لیے بہرحال اس طرح کا کریکلم ڈیزائن کرنا، اس طرح کے کورسز ڈیزائن کرنا، پھر کنٹینیوس ایسی کیمپینز چلانا کہ بدلے گی عورت بدلے گا، جہاں ایک ہوپ کی صورتحال ہماری سوسائٹی میں پیدا ہوتی ہے، جہاں پہ ہر چیز کے بارے میں نیگیٹیوٹی کریٹ کی جاتی ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان تمام جہود میں اللہ تعالیٰ برکت دے، اور واقعی ہم عورت کو اس کا رول سکھانے میں، اور ڈیفینیٹلی مرد کو بھی، لیکن کیونکہ خصوصی طور پہ یہ جو آپ کی موومنٹ ہے اس سلسلے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر عورت بدلے گی تو جہان بدلے گا، نسلیں بدلیں گی، اور نسلوں کی تعمیر میں اس کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے۔ اپنے ارد گرد معاشرے میں آپ نے بہت خواتین کو دیکھا جو ایک خاتون بدلی، ایک ماں بدلی، اس نے اپنی پوری کی نسل بدلنے میں بڑی وہ ہیلپ فل ثابت ہوئی، اور لوگوں نے اسی طرح سے اس تحریک اور اس موومنٹ کا ساتھ بھی دیا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں اور برکت دے، اور انشاءاللہ استاذہ آپ کی جو ڈفرینٹ کاوشیں ہیں اس کے بارے میں ہم جانتے رہیں گے اور سیکھتے رہیں گے۔ بہت شکریہ ایک دفعہ آپ کا، ایک دفعہ پھر انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہیں گے، اور اس یقین کے ساتھ کہ واقعی بدلے گی عورت بدلے گا جہاں، اس میں ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، ہم نے اپنا پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو کردار سیکھنا ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ انشاءاللہ بہت بھلائیاں، بہت نیکیاں، بہت آسانیاں ہماری منتظر ہیں۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔